پھر آپ دوستوں کی خدمت میں اپنا ایک نیو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ٹاپک کے اندر، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے جو تھا آپ کو مادہ منویہ کی عمدہ ہونے کی علامات میں نے آپ کو بتائی تھی، تو کافی سارے دوستوں نے میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جلک کی وجہ سے، یعنی کہ مشت زنی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج جو ہماری پوسٹ ہے یا یہ ویڈیو جو ہے یہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے۔ آپ نے تھوڑا سا اس ٹاپک کو غور کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے کنسیپٹ ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ جلک یعنی مشت زنی، جس کو عام فہم زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے منی گرانا، اسی واسطے عربی میں استمنا بالید کہتے ہیں۔ یہ بری عادت ہے، اور یہ جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے ذکی الحسن ہوا کرتے ہیں اور اس کے بار بار تناؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس جرم کے لیے بار بار ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ اکثر لوگ اس کی برائی کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس آج کر لوں، پھر آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ آپ تمام دوستوں میں سے کافی زیادہ ایسے دوست ہوں گے جو جلک یعنی کہ مشت زنی کا شکار ہوں گے، تو آج میں ان کے بارے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو میری آج یہ ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے، اور اگر آپ کو میری یہ جو کاوش ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہی سوچتے رہیں گے کہ آج یہ کام کر لیں اور کل نہیں کریں گے تو وہ پھر کبھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اب اس مرض سے پیدا ہونے والی چند ایک خرابیاں میں بیان کرتا ہوں یہاں پر، تاکہ چند منٹ لذت حاصل کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس فعل کو باعث لذت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل لذت نہیں بلکہ بے شمار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ جس فعل کو کرنے سے آج وہ 2 منٹ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہی فعل سالوں رلائے گا، اور یہاں پہ سالوں والے جو ہیں بھائی لوگ وہ رو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو تھوڑی سی جلک سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان میں سے میں آپ کو چند ایک کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ جلک سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون قرار دیا گیا ہے اس کو جو ہاتھ سے منی گرانے والا ہوتا ہے۔ ہاتھ سے منی گرانے والا ملعون ہے اور خدا کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگ اور پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں، اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے، جس میں حیوانات منویہ منی کے کیڑے جن کو سپرم ہم بولتے ہیں معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی ذکی الحس ہو جاتا ہے، اور اس کی قوت امساکیہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، مطلب کہ جس کو ہم ٹائمنگ بولتے ہیں۔ قوت امساکیہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جب کبھی پاخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے یا جب کبھی قبض ہو تو فوراً چند ایک قطرے منی کے چھوٹے پیشاب کے رستے نکل پڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ یا جماع کے خیال یا عورت سے بات چیت کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے۔ ایسی حالت کو ذکاوت حس کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض بھائیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ذکاوت حس کیا ہے، تو یہاں پہ ان کو ان کا بہترین جواب مل گیا ہوگا۔ اس فعل بد کے سب سے برا اثر اعضائے رئیسہ پر ہوتا ہے، اور بدن کے جوائر منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ 4 ہیں: دل، دماغ، جگر اور خصیتین۔ گویا کہ ان چاروں اعضاء کی تندرستی سے انسانی بدن جو ہوتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، اور ان میں زفت یا کوئی اور خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب کمزور نظر آتا ہے۔ جلک کی وجہ سے ان 4 اعضاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو جو ہے تھوڑا بہت یہ بتا دیتا ہوں کہ قلب یعنی کہ دل کو نقصان پہنچتا ہے، دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، جگر کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو ہے یہ ہمارے جو خصے ہوتے ہیں، جو اعضائے تناسل کے نیچے دو گیندیں ہوتی ہیں جن کو خصیے بولتے ہیں، مسانہ بھی بولتے ہیں، کوئی مسانہ بولتا ہے، کوئی خصیے بولتے ہیں،
کپورے جس کو ہم بولتے ہیں، یہ خصیے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ آج جو صرف بات بتانے کا مقصد اور یہ پوسٹ ویڈیو لگانے کا مقصد صرف آپ دوستوں کو یہ بتانا تھا کہ مشت زنی جو کرتے ہیں میرے بھائی، وہ اللہ کا نام لے کر اس جو ہے مرض سے توبہ کر لیں، ورنہ اس میں جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ کچھ بتانے والا ہوں کہ میں اس کے اندر یہ شہوت کی جو تیز گامیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو شمع عصمت کو بد کرداریوں کے تندور میں جو پھینک دیتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، شریک زندگی کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گا، شادی کی روح نوازیاں کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور بہت کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر ابھی تک کسی نے کوئی بھی پوسٹ نہیں لگائی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی سے نئی جو پوسٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میری اس پوسٹ کو نیچے لائک والا بٹن جو ہے اس کو دبا کر میری کوشش کو سراہیے گا ضرور۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔